وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ ایک خاص عنوان کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے. عمومی طور پر حکم یہ ہوتا ہے، اے کافرو ایمان لے آؤ، اے منافقو مومن بن جاؤ. لیکن اس آیت کریمہ میں ایک خاص انداز ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ. کیا مطلب؟ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اپنے ایمان کے دعوے کے بعد اپنے ایمان کو صحیح کر لو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دعویٰ ایمان کا ہے لیکن ان کا ایمان درست نہیں. دیکھنے میں وہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام درست نہیں. دیکھنے میں وہ مومن ہیں لیکن ان کا ایمان درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم صحیح ایمان لے آؤ. صحیح ایمان کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث اور اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے اور صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں اور آپ سکھا رہے ہیں. آپ سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. آپ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں. اچانک ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. اس کے لباس کو دیکھا جائے تو انتہائی سفید، اس کے بالوں کو دیکھا جائے تو انتہائی سیاہ. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے جسم پہ سفر کے نشانات نہیں. ولا يعرفه منا احد، اور مدینے والوں میں سے کوئی شخص بھی اسے پہچانتا ہی نہیں. اب یہ دو باتیں بڑی حیران کن. آپ کے سننے کے وقت، صحابہ کے سننے کے وقت ان کی کیفیت کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے کوئی ہلنے کی جسارت نہیں کرتا. خاموش گردن جھکا کے سبھی بیٹھے ہوئے، اور جس کو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں وہیں بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ یہ سب کے درمیان سے ہٹا کر کراس کرتے ہوئے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا، یہ اس کا عجیب کام تھا۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنی جرت، اتنی ہمت کہ یہ سب کو کراس کر کے آگے پہنچا۔ اس سے آگے نبی علیہ السلام اپنے مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے تو یہ شخص آپ کے سامنے مصلی پر پہنچ کر بیٹھ گیا، یہ حیران کن۔ اور پھر جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح یہ بھی بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ صحابہ حیران کہ اس میں اتنی جرت، اتنی ہمت کہ سب کو کراس کر کے آگے آپ کے مصلی پہ اور گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے بیٹھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے تو اس نے اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کی ران پر رکھ دی۔ اب تو سارے صحابہ اور حیران ہوئے، یہ کون ہے؟ نہ مدینے کا رہائشی، نہ دور سے آنے والا محسوس ہوتا ہے۔ سب کو کراس کیا، مصلی پہ پہنچا، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور آپ کے رانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور پھر کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہے، اس میں سے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، 13 سال آپ مکہ میں رہے، 53 سالہ زندگی ہوئی، 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال میں سے 9واں سال ہے زندگی کا 62واں، ہجرت کا 9واں، نبوت کا 22واں سال ہے۔ گویا کہ آپ اپنی زندگی کے اختتام میں ہیں اور اس نے آ کے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ جو آج ہمارا عنوان ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 چیزوں کا نام ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ۔ ایمان 6 چیزوں کا نام، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اور مرگ کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان کی تفصیل ابھی بتائے دیتا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا یہ سوال کرنے کے بعد اس شخص نے کہا صدقتا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، اگر تمہیں پتہ ہے تو پوچھا کیوں ہے؟ پہلے پوچھتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، ایمان 6 اور اسلام 5۔ 5 کیا ہیں؟ اللہ کی توحید، میری رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ پھر حیران ہوئے کہ پہلے سوال کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے، اگر پتہ ہے تو پوچھا کیوں ہے؟ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ، احسان کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، احسان کیا کرو۔ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی کوئی بھی عبادت، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، تلاوت ہو، حج ہو، عمرہ ہو، کوئی عبادت اس انداز میں کرو، اتنے خلوص کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ، اتنے انہماک کے ساتھ، ہر عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو کم از کم یہ ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا نام احسان ہے۔ پھر کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ پھر حیران ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما المسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے، تجھ سے زیادہ مجھے قیامت کا نہیں پتہ۔ ہاں صرف یہ علم ہے جمعے کے دن آئے گی،
صبح کے وقت آئے گی، لیکن مہینہ کون ہوگا، سال کون سا ہوگا، ہجری کون سی ہوگی، عیسوی کون سی ہوگی، یہ مجھے علم نہیں۔ بس تمہیں بھی پتا ہے جمعے کو، مجھے بھی پتا ہے جمعے کو آئے گی بس، لیکن میں تمہیں اس کی نشانی بتاتا ہوں۔ کہنے لگا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا اس کی دو نشانیاں، ان تلد الامۃ ربتہا، جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی ہے۔ اور آج دیکھ لو دنیا میں کیا ہے، ہر ایک کی پرسنل لائف ہے، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے میرے معاملے میں آپ انٹرفیئر مت کریں، یہ میری پرسنل لائف ہے، ابو امی بہن بھائی سارے اپنی اپنی زندگی گزارو، لیکن میں نے اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے اور اپنے فیصلے میں نے خود کرنے ہیں۔ اور والد سے اس طرح گفتگو ہے جیسے اپنے غلام سے ہے، اپنے نوکر سے ہے، اپنے ملازم سے ہے، اور ان کے سامنے سینہ تاننا معمولی ہے۔ فرمایا جب دیکھو کہ اولادیں والدین کی نافرمان ہو چکی سمجھ لو قیامت تمہارے پاس آ چکی۔ دوسری نشانی یہ ہے ان ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وہ افراد جن کی کیفیت یہ تھی کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے ان کے بدن کے اوپر قمیض نہیں ہوا کرتی تھی، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، ایک وقت آئے گا مال و دولت اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ اپنی اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلات پہ فخر کریں گے۔ فرمایا سمجھ لینا قیامت آ گئی، مال کی فراوانی اس قدر ہوگی۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ وہ اٹھا اور درمیان سے نکلا اور چل گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو ذرا بلا کر لاؤ۔ وہ بلانے گئے تو واپس آئے، آ کر کہنے لگے پیغمبر علیہ السلام وہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون تھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ذاک جبرائیل علیہ السلام، یہ انسان نہیں، یہ آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ لیعلمکم، تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا؟ دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، آسمان سے جبریل علیہ السلام دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے 4 باتیں بتائی، ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی نشانی۔ گویا کہ جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں اس آدمی نے دین کو سیکھ لیا اور سمجھ لیا ہے، اور اس کا دین کامل اور مکمل ہے، کیونکہ وہ دین سکھانے آئے تھے۔ اور دوسری بات، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، دین سکھانے کے لیے آئے، لیکن صحابہ سے گفتگو تو کی نہیں، صحابہ سے بات تو کی نہیں۔ کیوں؟ وہ بتا رہے تھے کہ آسمان سے جبریل بھی مسئلہ بتانے کے لیے آئے، جس وقت تک اس مسئلے کے اوپر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی، اور جس وقت تک اس کی تصدیق پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہوگی، نہ صحابہ مان سکتے ہیں نہ جبریل منوا سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے۔ اگر تم نے دین سیکھنا ہو، شریعت سیکھنی ہو، اسلام سیکھنا ہو، ایمان سیکھنا ہو، تو واسطہ وہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام یقین جانیے اگر سیدھے آ کر کھڑے ہو جاتے اور آ کر صحابہ سے کہتے میں فرشتوں کا سردار جبریل تمہارے پاس آیا ہوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے، صحابہ اس وقت تک اس کی بات کو تسلیم نہ کرتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کر دیتے۔ اسلام، دین، اسلام، احسان یہ سارے سیکھنے ہیں تو واسطہ کون سا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب ایمان 6 چیزوں کا نام ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اعمال میں کمی کوتاہی معاف ہو جائے گی، لیکن جس کا عقیدہ خراب ہوا کروڑوں نیکیاں ہوں وہ برباد ہیں، اور جس کا عقیدہ درست ہوا ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گناہ بھی ہو جائیں، اگر عقیدہ درست ہے ایک وقت آئے گا کہ میرا رب اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ایمان، ایمان کیا ہے؟
6 چیزوں کا نام۔ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، آسمان زمین کو بنانے والا، یہ پہاڑوں کو تھمانے والا، پانیوں کو چلانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، یہ سارے نظام کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ۔ یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وجود پر انسان یہ یقین کر لے کہ وہ اللہ ہے، اس کے اوپر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کہاں ہے، اس کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی عرش پر آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، ہماری شارق سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارق سے زیادہ قریب ہیں۔ اور جب انسان اپنی بیماری والی چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے، والدین، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کی چارپائی پہ ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شارق سے زیادہ قریب۔ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم، 3 باتیں کریں مل کر، چوتھے میرے رب ہیں، 4 کریں 5ویں میرے رب ہیں، 5 کریں 6 میرے رب ہیں، 6 کریں 7ویں میرے رب ہیں۔ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، تمہارا رب تمہارے پاس ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم اونچی آواز سے بات کرو، آہستہ آواز سے بات کرو، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، زمین کی سطح ہو یا غار کی تہ ہو، میرا رب تمہارے پاس ہے۔ اللہ تمہارے پاس ہے۔ کیسے؟ اپنی شان کے لائق دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمارے پاس ہے کیسے؟ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کہاں ہے؟ عرش کے اوپر، آسمانوں پر۔ ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات۔ میرا رب اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ میرا رب اپنے عرش پر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو اٹھایا، بیت اللہ میں لے جایا گیا، آپ کو لٹایا گیا، سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دوبارہ رکھ کے سیا گیا، آپ کو براق پہ بٹھایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، جبریل علیہ السلام نے اپنے پڑوں پہ بٹھایا، پہلے آسمان پہ پہنچے، انبیاء سے ملاقات، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں کے بعد عند سدرۃ المنتہا بیری کے پاس پہنچے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آقا آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ نے جانا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، جبریل علیہ السلام پیچھے رکے، آگے گئے۔ 70,000 نور کے پردے تھے، نور کے پردوں کے پیچھے میرے رب تعالیٰ تھے، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپس میں گفتگو ہوئی، کلام ہوئی۔ میرا رب کہاں تھا؟ عرش پر، اپنے آسمانوں پر تھا، وہاں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی، بڑی خوشی خوشی لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملے، کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی۔ کہا کم کرواؤ، ادھر کم نہیں کروائی۔ میرے نبی علیہ السلام اوپر گئے،
5 नमाजें कम हुई, फिर नीचे आए, 5 नमाजें कम हुई, फिर नीचे आए, 5 नमाजें कम हुई, आपने 9 चक्कर लगाए, 45 नमाजें कम हुई। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं एक चक्कर और लगा लो। फरमाया नहीं, अब मुझे अपने रब के सामने जाते हुए हया आती है, शर्म आती है। 5 से कम करवाऊं तो क्या करवाऊं? मेरे नबी अलैहिस्सलाम को 5 से कम करवाते अगर हया आती है तो हमें 5 से कम पढ़ते वक्त भी हया आनी चाहिए। हम बड़े सीना तान के कह देते करी साहब टाइम ही नहीं है, करी साहब वक्त ही नहीं है, करी साहब मसरूफियत बड़ी है। हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए 5 से कम पढ़ते हुए। बहरहाल उन्वान ये है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बार बार ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। किसके पास जा रहे थे? अल्लाह के पास जा रहे थे। तो फिर मेरे रब ताला कहाँ है? आसमानों के ऊपर अपने अर्श पर है। और ये बात भी है, मेरा रब अगर चाहता तो पहली मर्तबा ही 45 माफ कर देता, लेकिन वो भी चाहता था महबूब आता रहे, मुलाकात होती रहे, गुफ्तगू होते रहे, दीदार होता रहे। बार बार आने से मोहब्बत में इजाफा होता है। जब आप वापस आए फरमाया ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, आपके जाने की और आपके आने की कदर ये है, उम्मत को कह देना पड़ेगी 5 सवाब 50 का मिल जाएगा। बहरहाल मेरे अल्लाह ताला अपने अर्श पर, आसमानों के ऊपर अर्श पर है। हमारा नामा अमाल क्या किया जाता है? अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। अगर अल्लाह ताला हर जगह पे होते तो फिर इधर ही दे दिया जाता, हर जगह पे नहीं। देखने के एतबार से, सुनने के एतबार से हमारी शारग से ज़्यादा करीब हैं, लेकिन अपनी ज़ात के एतबार से अपने अर्श पर हैं। यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ला लैलतिन इला समाई दुनिया, सही बुखारी की हदीस है। हर रात पिछले पहर मेरे रब आसमान दुनिया पर नजूल करते हैं। उरूज का माना ऊपर जाना, नजूल का माना नीचे आना। हर रात पिछले पहर मेरे रब आसमान दुनिया पर नजूल करते हैं। नुज़ूल का माना नीचे आना, इसका मतलब ये है उससे पहले मेरा रब उरूज पर होता है और अल्लाह अपने अर्श के ऊपर होते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात अर्श के ऊपर है। आमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्ज़ फइज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा, क्या तुम बेखौफ होगे उस ज़ात से जो आसमानों में अपने अर्श पर है कि वो तुम्हें तबाह बर्बाद कर सकती है। अल्लाह ताला के बारे में बाज़ लोगों का अकीदा ये है हर इंसान में रब है, बाज़ लोगों का नजरिया ये है हर जगह पे अल्लाह की ज़ात है। ये अकीदा गलत है, ये गुमराही है, ये गलत है। असल अकीदा ये है मेरा अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अपने अर्श पर आसमानों के ऊपर है, देखने और सुनने के एतबार से हमारे करीब है। मुआविया बिन हकम अस्सुलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, चेहरे का रंग उतरा हुआ, परेशानी का आलम छाया हुआ, जुबान के अंदर जरा लड़खड़ाहट है, कदम उठ नहीं रहे। आपने फरमाया मुआविया क्या हुआ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़ा गुनाह हुआ। फरमाया क्या हुआ? बहुत बड़ा जुर्म हुआ। अरे बता तो सही क्या हुआ? कहते मैंने एक गुलाम औरत खरीदी थी, आज अल्लाह का फजल है तुम सारे आज़ाद हो। अमीरी गरीबी अपनी किस्मत की है, लेकिन तुम किसी के गुलाम नहीं हो। एक वक्त था मंडियां लगती थी, जिस तरह बैल और गायें खरीदी और बेची जाती हैं, जिस तरह बकरे और छतरे बेचे जाते हैं, ये इंसान बेचे जा रहे थे, इंसान खरीद रहे थे। उस वक्त मर्द भी खरीदे जाते थे, औरतें खरीदी जाती थी। ये तो इस्लाम ने सबको आज़ादी अता की है। कहने लगे मैंने एक गुलाम औरत को खरीदा, अपनी बकरियों की रखवाली के लिए रखा। मैंने कहा तेरा काम ये है, सुबह ले जाया कर, पहाड़ों में चराया कर, रात को वापस लाया कर। रात को वापस आती मैं अपनी बकरियों की गिनती करता था। एक रात को वापस आई, मैंने गिनती की, एक बकरी कम थी। मैंने कहा किधर गई? उसने कहा भेड़िया ले गया। मुझे गुस्सा आया, मुझे तैश आया, मैंने जोर से तमांचा दे मारा। फिर मुझे खौफ आया, मुझे सोच आई औरत ज़ात है, भेड़िए से डर गई होगी, औरत ज़ात है थक के बैठ गई होगी, औरत ज़ात है बकरियों के पीछे दौड़ रही होगी, एक इधर चली गई एक इधर चली गई, शायद किसी वजह से इसका कसूर नहीं होगा। लेकिन मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, मैंने सारे दिन की चलने वाली को, सारे दिन के काम करने वाली को जोर से थप्पड़ दे मारा। मुझे अब उसके ऊपर तरस आ रहा है, आका ये मेरा गुनाह कैसे माफ होगा? आपने फरमाया उसको बुला कर लाओ। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बुलाओ। उसने बुलाया, आपके पास आई, आपने पूछा
आइन अल्लाह, मुझे ये बता अल्लाह कहाँ है। फ़अशारत इला समा, उसने ये नहीं कहा अल्लाह इधर है, अल्लाह उधर है, अल्लाह मुझ में है, अल्लाह तुझ में है, अल्लाह इसमें, अल्लाह उसमें, नहीं। फ़अशारत इला समा, उस लोंडी ने, बांदी ने अपनी उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया, मेरा रब आसमानों पे है। आपने पूछा मन आना, मैं कौन हूँ। फ़अशारत इला समा, आसमान की तरफ उंगली उठी, आपकी तरफ आई। अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। आपने फरमाया मुआविया अगर गुनाह की मुआफी चाहता है, आती कहा फ़इन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दे, इसके ईमान की गवाही मैं मोहम्मद देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसका अकीदा ये है, जिसका नजरिया ये है, जिसकी सोच और फिक्र ये है कि मेरा रब अरश के ऊपर आसमानों पर है, लेकिन देखने और सुनने के एतबार से हर जगह पर है। इन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, इल्म के एतबार से, देखने के एतबार से, सुनने के एतबार से वो हर जगह पर है। उसका देखना भी अजीम है, उसका सुनना भी अजीम है। वो सुने तो इस तरह सुन ले, सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लिया, कैसे अजीम पैगंबर थे, हवाओं पे उनको इख्तियार था, जिन्नात पे उनको कंट्रोल था, परिंदे उनके मातहत थे, इंसानों की बोलियां तो समझते थे, जानवरों की बोलियां भी समझते थे, हैवानों की बोलियां भी समझते थे, दरिंदों की बोलियां, हसरात की बोलियां भी समझ लिया करते थे। लेकिन अगर अख्तियार नहीं तो बारिश पे इख्तियार नहीं है, बारिश नहीं बरसी, कहत आया, बारिश रुकी, पानी रुक गया, सारी रआया परेशान हो गई। कहा चलें कल सुबह चलेंगे, मैदान में पहुंचेंगे, हाथों को उठाएंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आंसुओं को बहाएंगे, वो रब आसमान से पानी बहा देगा। मुकर्रा मौके पर आए, वक़्त पर निकले, अवाम निकली। सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद, खलीफा होने के बावजूद, अल्लाह के मुकर्रब होने के बावजूद निकले। अभी रास्ते में चल रहे हैं, फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम क्यों रुके, हम तो मैदान में जाएंगे, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें बारिश की ज़रूरत है, हमें उन बूंदों की कतरात की ज़रूरत है, हम तो मांगना चाहते। फरमाया वापस चले जाओ, लक़द सुक़ीतुम बिबादी दावातिकुम, तुम्हें पानी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, हमने तो मांगा ही नहीं। मैं तुमने नहीं देखा, मैंने देखा था, जमीन के ऊपर देखा था, एक छोटी सी चूंटी थी, उल्टी लेटी हुई थी, उसके पांव आसमान की तरफ उठे थे और वो ये कह रही थी या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्किक लैसा बिना गिनन अन सुकियाक। ऐ खुदाया अगर ये इंसान तेरी मखलूक है तो मैं भी तेरी मखलूक हूँ, मुझे भी तेरे पानी की जरूरत है। फरमाया अल्लाह की कसम, इस जमीन पे लेटने वाली चूंटी की आवाज को और इसकी इस हरकत को आसमानों के रब ने अपने अरश पे बैठ के देखा भी है, सुना भी है। वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें पानी के कतरात अता फरमा देगा। ये अल्लाह है जो सुनने के एतबार से हर जगह पर है और देखने के एतबार से भी हर जगह पर है। अगर ये अकीदा बन जाए फिर इंसान की जिंदगी संवर जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने नाफे गुलाम के साथ दोपहर का वक़्त, अरब का इलाका, पथरीली ज़मीन, सख्त गर्मी का मौसम, लंबा सफ़र करने के लिए ज़ादे राह अपने साथ लिया, सवारी पे बैठे, चल पड़े। एक वक़्त आया, रुक गए, कहा सुफरा बिछाओ, खाना लगाओ, भूख सता रही है। नीचे उतरे, सुफरा बिछाया, खाना लगाया, निगाह उठी, सामने देखा एक बकरियों का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। दिल में ख्याल आया ये बेचारा मुलाजिम है, बेचारा नौकर है, बेचारा गुलाम है, इसको जाओ बुलाओ, इनको अच्छा खाना कहाँ नसीब होगा। उसको बुलाया गया, आपके पास लाया गया। आप कहने लगे या गुलाम कुल माना, ए बच्चे हमारे पास बैठ के खाना खा। बारकल्लाहु फीका या अम, ए चचा अल्लाह तुम्हें बरकत दे। इन्नी साइम, मैंने तो रोजा रखा हुआ है। अतसूमु फी यौमिन हार शदीदुन समूम व अंत तराल गनम फी हादिल जिबाल। अरे अरब का इलाका, दोपहर का वक़्त, गर्मी की शिद्दत, पहाड़ों की शिद्दत और बकरियों को चराना, और इस मौसम के अंदर तूने नफली रोजा रखा हुआ है। अतसूम फी यौमिन हार, गर्मी के मौसम में, शदीदुन समूम, जब लो चल रही है, आग बरस रही है और तूने नफली रोजा रखा है। अब इसको चेक करना चाहा कि क्या करता है। आपने फरमाया इतनी गर्मी के मौसम में रोजा। कहने लगा चचा बात आपकी ठीक है,
گرمی مجھے بھی لگتی ہے، بھوک مجھے بھی ستاتی ہے، پیاس مجھے بھی دباتی ہے، لیکن بات یہ ہے میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، انی استعد لیوم احر من، میں آگ کی گرمی کو برداشت کر کے کل قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کر رہا ہوں، اس کو ٹھنڈا کر۔ اچھا تو اتنا نیک ہے، اس کے بارے میں اب اس کو چیک کرنے لگے، کہا ایسا کر ہمیں ایک بکری دے دے، اس کے پیسے لے لے، ہم تجھے پیسے دیں گے، بکری لیں گے، ذبح کریں گے اور تمہیں بھی تیری افطاری کروائیں گے، اور تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری لے گیا، بھیڑیا بکری لے گیا۔ اس نے کہا چچا بات تیری ٹھیک ہے، اگر میں اپنے مالک کو جا کے کہہ دوں کہ بھیڑیا بکری لے گیا، وہ کہے گا لے گیا، میں جو اسے کہوں گا سو وہ مانے گا، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ دنیا کے مالک کو تو دھوکہ دے دوں گا، این اللہ جو آسمانوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ کدھر؟ این اللہ، وہ اللہ کدھر ہے؟ پھر جب اس نے یہ بات کہی آپ کے دل پہ لگی، آپ بے سختہ پکارنے اٹھے، این اللہ این اللہ این اللہ۔ عبداللہ تیرا یہ عقیدہ ہو، تیری یہ سوچ ہو، تیرا ایمان ہو، تو زمین کی پشت پر ہے، زمین کی تہ میں ہے، دن کا اجالا ہے، رات کی تاریکی ہے، پہاڑوں کی چوٹی ہے، غاروں کی تہ ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے، اللہ کی قسم، چور چوری سے بعد آ جائے، ڈاکو ڈاکے سے بعد آ جائے، ظالم ظلم سے بعد آ جائے، خرابی کرنے والا خرابی سے بعد آ جائے، کم تولنے والا کم تولنے سے بعد آ جائے، دھوکہ کرنے والا دھوکے سے بعد آ جائے، جب یہ عقیدہ ہو کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، تیرا میرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے، اور تیری ساری چیزوں کے بارے میں وہ خبر ہے۔ عبداللہ واپس آئے، کہا نافع آگے نہیں جائیں گے، واپس جائیں گے، پتہ کر یہ غلام کس کا ہے۔ پتہ کیا، اس کے پاس گئے، کہا غلام بیچ دے، اس نے کہا نہیں، اچھے غلاموں کو بیچا نہیں جاتا۔ فن کہنے لگے نہیں بیچ، کہتا نہیں بیچتا، کہا منہ سے قیمت مانگ، منہ سے قیمت مانگی، کہا اس کے پاس بکریاں کتنی، کیسا 200 بکریاں ہیں، 200 بکریوں کی قیمت دی، راستے میں کھڑے ہوئے، شام کے وقت وہ لے کر واپس آ رہا ہے، کہا رک جا، اب تجھے اپنے گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، میں نے تمہیں خرید کر اللہ کے رستے میں آزاد کر دیا ہے، اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے دی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ رب بھی اس کا ہو جاتا ہے، تم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، وہ رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس کا عقیدہ یہ تھا میرا رب دیکھ رہا ہے، ظاہر میں نقصان تھا، حقیقت میں اللہ نے فائدہ کر کے اس کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیا تھا۔ تو عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اپنی صفات دیکھنے سننے سمجھنے کے اعتبار سے ہمارے پاس ہے۔ عقیدے کا تیسرا حصہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اجزاء ہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم مبارک ہے۔ بعض لوگ اس لفظ سے بڑی غلطی کھاتے ہیں، اللہ کا جسم، یہ تو بڑی گمراہی ہے۔ نہیں، یہ ایمان ہے۔ جسم کا انکار کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم کا انکار کفر ہے، لیکن کیا ہے سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے اس اللہ کی شان کے لائق۔ ہاتھوں کا انکار کفر، اور ہاتھوں کو کسی کے ساتھ تشبیہ دینا گمراہی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھوں جیسے یا فلاں کے ہاتھوں جیسے، جس طرح ہماری انگلیوں کے اندر 3 بینڈ ہوتے ہیں، اوپر ناخن ہوتے ہیں، اوپر کی چمڑی اس طرح کی ہے، اندر کے اندر ایسے ہیں کہ جس کے فنگر پرنٹ ہیں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ دے گا تو گمراہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کیسے ہیں؟ یہ ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماننا ایمان ہے، اس کی مشابہت نہیں دینی، اس کا انکار کفر ہے، اور اس کی مشابہت گمراہی ہے۔ ہیں ہاتھ؟ ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسے میرے رب کی شان کے لائق۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ قرآن، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم
वलुइनु बिमा कालू बल यदाहु मबसूततान। कुरान है 7वां सिपारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बांधेंगे। ये उन्होंने कब कहा? जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देके अपनी आखिरत को संवार ले। यहूदियों ने इसका मजाक उड़ाया। देखो देखो मुसलमानों का रब अब कमज़ोर हो चुका, देखो देखो नऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों का रब फ़कीर हो चुका, वो कर्जा मांग रहा है। उन्होंने कहा अल्लाह के हाथ बांधेंगे। फरमाया इनकी ऐसी बकवास के ऊपर अल्लाह की लानत है और फटकार है जो इन्होंने ये कहा। बल यदाहु मबसूततान, मेरे रब के तो हाथ खुले हैं, युनफिकु कैफ़ यशा, वो जैसे चाहता है खर्च करता है। मेरा रब तो अपने हाथों को खोल के सहाउल लैली वन नहार, दिन और रात के वक़्त सखावत करता है। मेरे अल्लाह के हाथ हैं और खुले हैं, इस कदर खुले हैं मेरा रब। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल। जब रात की तरीकी आने लगती है मेरा रब अपने हाथ को फैलाता है और कहता है सारा दिन गुनाह करने वाले, गलतियां करने वाले, नाफरमानियां करने वाले, जुल्म और ज्यादती करने वाले, आज देख ले जिस तरह ये दिन का उजाला खत्म हुआ, रात की तरीकी आई, इसी तरह तेरी जिंदगी का भी उजाला खत्म होने वाला है। आजा मेरे रब के सामने आजा और तौबा कर ले। हर रात मेरा रब अपने हाथ को फैलाता है और जब सुबह होती है मेरे अल्लाह उस वक्त भी अपने हाथ को फैलाते हैं। लियतूबा मुसीउल लैल, और रात को छुप छुप के गुनाह करने वाले, रात को तरीकी में गुनाह करने वाले, दुनिया की निगाहों से छुपने वाले, देख ले जिस तरह ये उजाला आया सारी तरीकियां खत्म हो गई। एक वक्त आएगा तेरी जिंदगी की भी सारी फिल्म तेरे सामने करके रख दी जाएगी, तरीकियां खत्म हो जाएंगी। उससे पहले पहले तो अपने गुनाह की माफी मांग ले। मेरे रब अपने हाथ को फैलाते हैं। कुरान है वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। क़यामत का दिन मैदान महशर मेरे रब के हाथ के ऊपर सारी ज़मीन को लपेट दिया जाएगा, सातों आसमानों को लपेट दिया जाएगा। अल्लाह की एक उंगली पर सारी दुनिया के जंगलात के दरख्त होंगे, मेरे अल्लाह की दूसरी उंगली पर सही मुस्लिम की हदीस का तर्जमा तुम्हें सुना रहा हूँ, मेरे अल्लाह की दूसरी उंगली पर सारी दुनिया के दरिया और समंदरों का पानी होगा, मेरे अल्लाह की तीसरी उंगली पर सारी दुनिया की मट्टी होगी, मेरे अल्लाह की चौथी उंगली पर सारी मखलूकात आ जाएंगी। मेरा रब अपनी मुट्ठी में लेकर पूछेगा लिमानिल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाह किसकी है? जब्बार भी, मुतकब्बिरीन भी, सरकश भी, बादशाह भी, गुंडे भी, सारी दुनिया खामोश होकर रह जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। मेरा रब अकेले पूछेंगे लिमानिल मुल्कुल यौम, बताओ आज बादशाह किसकी है? 40 साल तक सन्नाटा छा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर मेरे रब खुद कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज बादशाह एक अल्लाह की है जो जबरदस्त ताकत वाला है। लेकिन वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अफसोस दुनिया ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक था। कुरान में मेरे अल्लाह के हाथ का जिक्र है। अल्लाह का हाथ है और अल्लाह के 2 हाथ हैं और दोनों ही दाएं और राइट हैंड हैं, लेकिन कैसे? जैसे उसकी शान के लायक मेरे अल्लाह ताला की पिंडली है। कुरान 29वां सिपारा है, सूरत अल कलम है। यौम युक्शफु अन साक व युदऊना इला सुजूद फला यस्ततियून। पिंडली है लेकिन कैसी? जैसी उसकी शान के लायक है। अपनी पिंडली से तशबीह दोगे गुमराह हो जाओगे, पिंडली का इनकार करोगे काफिर बन जाओगे। पिंडली का इकरार भी करना है और उस तरह करना है जैसे उसकी शान के लायक है। कुरान कहता है यौम युक्शफु अन साक व युदऊना इला सुजूद, मैदान महशर में सारी दुनिया, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अत्किया, बादशाह, सारी दुनिया की इंसानियत जमा होगी। मेरा रब 70,000 नूर के पर्दे हटा के कहेगा युदऊना इला सुजूद, आ जाओ दुनिया के अंदर। कभी तेरे हाथ बांधते थे, आंखें बरसती थी, क़याम करता था, रुकू करता था, सर सजदे में रखता था, एहसास होता था कि तू उसके बहुत करीब हो चुका है, लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता था। दुआ मांगता था, यूं लगता था जैसे वो साथ साथ तेरी कबूल किए जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आता था। आज अपने रब के पिंडली को सजदा कर लो। सारे अहले ईमान सजदा करेंगे, लेकिन कुछ लोग सजदे की कोशिश करेंगे,
لیکن ان کی گردنوں میں سریا اور کمر کو اکڑا دیا جائے گا. یا رب یہ تو تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے اور تو نہیں تو کہا ہے تجھے سجدہ ہے, کوئی کفر والی بات نہیں, کوئی شرک والی بات نہیں, تو ان کو طاقت کیوں نہیں دیتا؟ قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ہاں ہاں ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی اور ندامت کے سارے بادل ان کے چہروں پہ آ جائیں گے اور ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, ذلت ان کے اوپر چھا جائے گی. کیوں چھا گئی یا رب؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا میں بھی یہاں سے آواز آیا کرتی تھی, وہ کہا کرتا تھا میرا عقیدہ یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کہا کرتا تھا میرا عقیدہ یہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ کہا کرتا تھا میرا عقیدہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ ساری گواہی دینے کے بعد وہ کہا کرتا تھا آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ نہیں مانتے تھے, اس وقت یہ نہیں آئے. آج بھی ان کو سجدے کرنے کی طاقت نہیں ملے گی. وہاں فیصلہ ہو جائے گا, جو جھک گیا سو کامیاب, جو نہ جھکا سو ناکام. میرے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے جیسے اس کی شان کے لائق, میرے اللہ تعالیٰ کے قدم ہے جیسے اس کی شان کے لائق, میرے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی کیا رہے گا؟ وجہ ربک, تیرے رب کا چہرہ. وہ کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے, اے خدایا جو تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت آنی ہے, میں اس لذت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, ساری ناز و نعمت میں رہیں گے. جنتیوں کے محل, سونے چاندی کے محل, ہیرے جواہرات کے محل, موتیوں لال کے محل, ان کی دو دو بیویاں, کھانے کو ملا, پینے کو ملا, جوانی ایسی کہ بڑھاپا نہیں, صحت ایسی کہ بیماری نہیں, منہ سے تھوک نہ آئے, ناک سے بلغم نہ آئے, پیشاب نہ آئے, پخانہ نہ آئے, تیرا انگلی کا اشارہ ہو تو تیرے پیچھے سارے وہ کنویں تیرے پاس چلنے لگ پڑے اور سارے مشکیزیں تیرے ساتھ چلے, سارے تیرے حکم کے اوپر چلے. اگر تو آنکھ کے اشارے کے ساتھ کہے اس درخت کا پھل میرے پاس آئے تو تیرے پاس پہنچ جائے, اڑنے والے پرندے کو چاہے تو بھونا ہوا تیرے پاس آ جائے. سارا کچھ جب تجھے مل جائے گا نا تو پھر میرے رب کہیں گے اراضی, تم راضی ہو؟ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا. یا رب اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ سونے چاندی کے پلنگ ملے, حوریں ہمیں ملی, کھانے کو ہمیں ملا, پینے کو ہمیں ملا, رحمتیں تیری ملی, محل تیرے ملے, وہاں اڑنے والے گھوڑے ملے, ساری چیزیں تو وافر ہیں. جوانی تو بڑھاپا نہیں, صحت تو بیماری نہیں, ہمیشہ ٹینشن فری ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ میرے رب کہیں گے میں تمہیں اس سے بڑھ کر انعام دینے والا ہوں. یا رب تیری جنت سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے؟ ہاں ہاں اس سے بڑھ کر انعام ہے. اللہ وہ انعام کیا ہے؟ میرے رب کہیں گے انظروا الی السماء, ذرا اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ, ذرا اوپر کی طرف اٹھاؤ. کعبے کے رب کی قسم سارے جنتی جب اپنے چہروں کو اٹھائیں گے میرے رب 70,000 نور کے پردے پیچھے ہٹا کے اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے. اللہ کی قسم جنت کی حوریں, جنت کے پھل, جنت کے کھانے, جنت کے پینے, جنت کے لباس, جنت کے محلات, جنت کی سواریاں ساری ہیٹ نظر آئیں گی اور میرے رب کے چہرے کے دیدار کی لذت سب سے قیمتی نظر آئے گی. اللہ کا چہرہ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ عقیدہ ہے. 3 باتیں بڑے اختصار سے تمہیں سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہیں, جی ہاں ہیں. کہاں ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر, دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس, اور اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اللہ کے ہاتھ, اللہ کے قدم, اللہ کی پنڈلی, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن کیسی ہیں؟ ان کا انکار کفر ہے, تعویل گمراہی ہے. ماننا کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں. میں چہرے کو تو مانتا ہوں, کیفیت بتا نہیں سکتا. آنکھوں کو مانتا ہوں, کیفیت بتا نہیں سکتا. ہاتھوں کو مانتا ہوں, کیفیت بتا نہیں سکتا. پنڈلی کو مانتا ہوں, کیفیت بتا نہیں سکتا. پاؤں کو مانتا ہوں, کیفیت بتا نہیں سکتا. امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں؟ فرمایا ہاں اپنے عرش پر ہیں. اپنی کرسی پر ہیں؟ ہاں کرسی پر ہیں. آسمانوں کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر میرے رب ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کرسی پر کیسے بیٹھے ہیں؟ فرمایا خاموش,
الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرا رب اپنے عرش پر اپنی کرسی پر ہے، یہ تو پتا ہے، لیکن کیفیت مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے بتائی نہیں۔ جو اس کے بارے میں پوچھے یا بتائے وہ بندہ بدعتی اور گمراہ بن جائے گا۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کو کیا ماننا ہے؟ فرشتے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوقات تین بڑی ہیں، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ انسان سے پہلے جن تھا، جن سے پہلے فرشتے تھے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لیکن اللہ کا نور اور ہے، فرشتوں کا نور اور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہے۔ فرق یہ ہے اللہ کا نور خالق کا نور ہے، فرشتوں کا نور مخلوق کا نور ہے۔ اللہ کے نور کو کبھی زوال نہیں ہے، فرشتوں کے نور کو زوال ہے۔ فرشتوں کا نور ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا کہ نہیں ہوگا۔ میرے رب کے نور کو کبھی زوال نہیں۔ اللہ کا نور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، فرشتوں کا نور ہمیشہ سے نہیں اور ہمیشہ تک نہیں رہے گا۔ فرشتوں کے نور اللہ کے نور میں فرق ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ بے حساب ہیں، آسمان کے کناروں کا علم آج تک نہیں ہو سکا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے آسمان میں ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، ہر آسمان، ساتوں آسمانوں تک ہر جگہ پہ فرشتہ کھڑا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، قائم راکع ساجد، یا کوئی کھڑا ہے یا کوئی رکوع میں یا کوئی سجدے میں، 1 انچ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے پورے آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں۔ اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، تیرے کندھوں پہ آنے والے فرشتے، ساری دنیا کے نامہ اعمال کو لکھنے والے فرشتے، ہواؤں نظام کو چلانے والے فرشتے، یہ سارے فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں کی طاقت کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جو ان کو حکم دیتا ہے۔ آج دنیا میں ایک بات معروف اور مشہور ہے کہ ہاروت ماروت علیہم السلام آئے تھے، ہاں وہ 2 فرشتے آئے تھے، قرآن میں موجود ہے، انہوں نے جادو سکھایا تھا، ہاں سکھایا تھا۔ آگے کہانی شروع ہو گئی، آگے کہانی شروع ہوگی، فرشتوں کی گستاخی شروع ہوگی۔ ہاں وہ دنیا میں آئے تو ان کے ایک عورت کے ساتھ محبت ہوئی، پھر وہ اس کے عشق میں گرفتار ہوئے، پھر انہوں نے غلط کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینی چاہیے، انہوں نے کہا سزا دو، دنیا کی لینی ہے آخرت کی، انہوں نے کہا دنیا کی دے دے۔ آج بھی وہ ایک کنویں کے اندر اوندے منہ کر کے لٹکائے گئے۔ دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے، غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامری یعملون، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، جو رب کہتا ہے سو وہ کرتے ہیں، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ ان کی طاقت بڑی، ان کے پر ہیں، فرشتوں کے پر۔ جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے پر دیکھے، آپ نے فرمایا جبریل نے اپنے پر کھولے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مشرق مغرب شمال جنوب کچھ نظر نہ آیا، میں نے دیکھا اتنا بڑے پر ہیں، لہو 600 جناح، 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے تھے۔ جب کھولے تو مجھے آسمان نظر نہ آیا، اتنی بڑی مخلوق فرشتے، لیکن جب رب کا حکم آتا ہے اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرانے ٹاٹ کی طرح ہو کر سمٹ کر رہ جاتے ہیں اللہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے ہوں گے۔ ایک ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہے۔ میرا رب اپنے عرش کو اٹھوانے کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں، وہ تو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں۔ اپنے عرش کو کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا کر دے بغیر فرشتوں کے۔ ایک وقت آئے گا جب سارے فرشتے فوت ہو جائیں گے، میرے رب کا عرش تب بھی قائم رہے گا۔ ہاں اس نے کسی کو انعام دینے کے لیے 8 قسم کے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ فرشتے کیا ہے؟ میں نے حدیث کو پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، میں نے حدیث کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، یہ زمین ہے، اس کے نیچے سمندر ہے، اس کے نیچے زمین ہے، اس کے نیچے سمندر ہے، اس کے نیچے زمین ہے، اس کے نیچے سمندر ہے، 7 زمینیں 7 سمندر ہیں۔ جو 7ویں زمین ہے اس فرشتے کے پاؤں وہاں ہے، اور اس فرشتے کا کندھا اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور اس کے کان سے لے کر عرش، اس کے کان سے لے کر کندھے کا فاصلہ جو تیرا اور میرا 3 انچ کا فاصلہ ہے، وہ اتنا فاصلہ مسیر 700 عامین، ایک پرندہ اڑنا شروع کر دے، دن رات صبح شام گرمی سردی دھوپ چھاؤں میں اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، 700 سال گزر جائیں گے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اس فرشتے کے کان سے لے کر کندھے کا فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت۔ اس طرح کے 8 فرشتوں نے میرے رب کے عرش کو اٹھانا چاہا، ضعفو اٹھا نہ سکے، کمزور ہو گئے۔ اللہ کا عرش اتنا بڑا، اتنا طاقتور، اتنا وزنی، اتنے بڑے
فرشتے کہ جس کا پاؤں ساتویں زمین پہ ہو، جس کا کندھا عرش کے پاس ہو، کان سے کندھے کا فاصلہ 700 سال کا ہو، اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ گیا۔ میرے رب نے کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، خدایا تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے، ان پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہم ان کو مانتے ہیں، موجودہ بائبل کو نہیں، جو نازل کی ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنے رسول نازل کیے ہم ان کو مانتے۔ دنیا کہتی 1,24,000، یہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں صحیح پتہ نہیں، قرآن حدیث نے بتایا نہیں، اس سے ایک کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اگر آپ فکس فگر بتائیں گے تو غلطی کر جائیں گے۔ اگر ایک بھی کم ہوا تو تم نے زیادہ مان کے گناہ کیا، اگر ایک زیادہ ہوا تو تم نے انکار کر کے کفر کیا۔ ایمان یہ ہے اللہ نے جتنے رسول نازل کیے میں ان سب پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی میں سب پہ ایمان لاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری جو تقدیر میں لکھا ہے میں سب پہ ایمان لاتا ہوں۔ میں نے مر کے دوبارہ جینا ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر یہ ایمان کی 6 باتیں ہو جائیں تو بندے کا